آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ کیا اس وقت سے آپ عبادت میں مصروف ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی وقت سے عبادت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اگر وہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ بھی پڑھ لے تو اتنی وقت بیٹھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی کو تسبیح کو تاج و تسبیح کہتے ہیں علماء کرام، کہ جتنی تسبیحات ہیں ان تمام تسبیحات کی سردار تسبیح ہے یہ۔ تو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں آپ اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور ان تسبیحات سے مزین کریں اپنے وقت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے تاج التسبیح بیان کریں گے، جس تسبیح کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار خواص ہیں۔ ایک تو وہ تسبیح ایسی ہے کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس سردار تسبیح کے پڑھنے کا ثواب تہجد سے لے کر یا فجر کی نماز سے لے کر اشراق چاش تک پڑھنے کا ثواب نصیب ہو۔ تو اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو استغفار اور تسبیح کا حکم فرما دیتے ہیں، یا بندے کو الہام کر دیتے ہیں، اس کے دل میں ان تسبیحات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع جس صورت مبارکہ میں دی گئی، خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کا حکم فرمایا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کثرت کیا کرتے تھے اور استغفار کی کثرت کرتے تھے اپنے زندگی کے آخری ایام میں۔ تو یہ جو تسبیح ہے جس کو تاج و تسبیح کہا جاتا ہے، اس سے زندگی بھر کی جو پریشانیاں اور مسائل ہیں انسان کے، وہ سب کے سب مسائل دور ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ اور وسعت رزق کے لیے آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو اللہ رب العزت وسیع روزی بھی عطا فرما دیں۔ انوارات و برکات، انسان کے قلوب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس تسبیح سے، اندر کی صفائی ہوتی ہے، ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض اللہ کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں، سیاہ داغ جو گناہوں کی نحوست ہیں دل پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سیاہ داغوں کو تسبیحات کی برکت سے دھو دیتے ہیں، وہ سیاہ نقطے دھل جاتے ہیں، اور جب دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اور تسبیحات کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہی تسبیحات دل کے پیمانے کو لبریز کر دیتی ہیں، دل بھر جاتا ہے انوارات و برکات سے، پھر وہ چہرے پر، اعضائے جسمانیہ پر، ہاتھ پر، انسان کے بدن پر، ہر ایک عضو اور جزو پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ وہ انوارات جیسے برتن بھر جائے تو پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح تسبیحات کی برکت سے انوارات و برکات باہر پھیلتے ہیں، برکات نصیب ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بندے کو وہ فیض
جو بارگاہ نبوت سے حاصل ہوتا ہے وہ بندے کو ان تسبیحات درود پاک کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تاج و تسبیح وہ عظیم ترین تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ، اپنی نیک بیوی، ساری بیویاں نیک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کائنات کی جتنی عورتیں ہیں سب کے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح ان کو مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ مریسی میں آئی تھی۔ ان کے جو باپ تھے ان کا نام تھا حارث، اور ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا مصافع۔ یہ دونوں دین اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، ان کے خلاف ہوں، اور بڑے ان کے پاس جنگجو تھے اور تیر مارنے والے لوگ، بڑے نشانے مضبوط تھے ان کے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، بڑے تیر برسائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو شکست دی، اور ان کے جو لشکر کے افراد تھے تقریباً 600 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اور یہ حارث جو تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ اپنے قبائل کے سردار تھے، بڑے یعنی اعلیٰ پائے کے سردار اور بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو انہوں نے گرفتار کر لیا 600 آدمی، اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قیدیوں میں تھی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے عبد مکاتب بنا دو، جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، اور اس قیمت کے بدلے میں مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 9 اوقیہ سونا مقرر ہوا، تو یہ آپ مجھے دے دیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ مجھے دے دیں، میں حضرت ثابت بن قیس کو یہ قیمت دے دیتی ہوں، یہ سونا دے کے میں آزاد ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ ان کے جو والد تھے حارث، وہ آئے، کہا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہیں ہی آزاد، اور ان کو اختیار ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو آپ جائیں، میں اجازت دیتا ہوں۔ وہ گئے جب اپنی بیٹی کے پاس، کہا کہ بیٹی آپ کیسے کنیز بن سکتی ہو، آپ ایک سردار کی بیٹی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتی ہوں اور حضور کے خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی تھی، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو صحابہ کرام کا مقام دیکھیے، ان کی عظمت تھوڑا چیک کیجئے کہ کتنی بڑے عظیم لوگ تھے صحابہ کرام، کس قدر قدردان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، رشتہ داری ہو گئی ہے، تو جتنے لوگ اسی غزوہ مریسی میں گرفتار ہو کر آئے تھے، حضرت
جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان ان کے کنبے قبیلے کے تھے، صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا تھا کہ تم آزاد ہو، اب تمہارے قبیلے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ہو گیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان میں ایک قوم میں نکاح کر لیں اور اس قوم کے لوگوں کو ہم غلام بنائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبرو اور نہایت ہی شائستہ اور بڑی اچھی عادات والی عورت تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سوکن کی تعریف نہیں کرتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو اٹھے اور نماز کی طرف گئے، جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تسبیحات کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو غالباً چاش کا وقت ہو رہا تھا، دیکھا کہ وہ تسبیحات میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جویریہ کیا اس وقت سے آپ عبادت میں مصروف ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی وقت سے عبادت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، اگر وہ کلمات پڑھ لے، 3 مرتبہ بھی پڑھ لے، تو اتنی وقت بیٹھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی کو تسبیح کو تاج و تسبیح کہتے ہیں علماء کرام، کہ جتنی تسبیحات ہیں ان تمام تسبیحات کی سردار تسبیح ہے یہ۔ تو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات میں آپ اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور ان تسبیحات سے مزین کریں اپنے وقت کو۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ تسبیح ہے، مبارک تسبیح، اس کو آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور روزانہ رمضان المبارک میں آپ 1 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح یہ سردار تسبیح ہے، تو آپ بھی اللہ پاک آپ کو بھی بلند مرتبہ اور سرداری مرحمت فرمائیں گے، آپ کو بھی بلند مقام ملے گا ان تسبیحات کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں عزت کی روزی ملے گی، اور جنت میں جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں، اور رزق کریم اصل جنت میں ہے، جو عزت کی روزی اللہ بندوں کو مرحمت فرمائیں گے۔ تو اس تسبیح کا اہتمام کیجئے، اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔